حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حبیب الرحمن قادری ہے اور آپ کا سلسلہ نسب ام رسول سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا ملتا ہے۔ حضرت علامہ محمد حبیب الرحمن ہاشمی عباسی رضوی رحمۃ اللہ علیہ بتاریخ 8 محرم الحرام سن 1322 ہجری بروز شنبہ بوقت صبح صادق قصبہ دھام نگر صوبہ اڑیسہ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتداً لوگوں نے حضرت مجاہد ملت کو انگریزی تعلیم پڑھانا شروع کر دیا، جس کو حضرت مجاہد ملت نے بادل ناخواستہ قبول کر لیا، مگر چند دنوں بعد آپ نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کے والد ماجد کی خواہش کے مطابق دینی تعلیم کے لیے مامور کیا گیا اور ابتدائی تعلیم کا سلسلہ گھر پر ہی جاری رہا۔ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں داخلہ لیا، چند سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ سبحانیہ کے اساتذہ اور محتمم مدرسہ سے علوم و فنون حاصل کیے، لیکن وہاں کے اساتذہ کرام مجاہد ملت کے ذہن و صلاحیت کے مطابق زیادہ بافیض ثابت نہ ہو سکے۔ اس بنا پر مجاہد ملت زیادہ دنوں تک وہاں نہ رہ کر اجمیر شریف جامعہ عثمانیہ میں مفتی امجد علی اعظمی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اساتذہ دارالعلوم جامعہ عثمانیہ سے اکتساب کیا اور یہاں سے اپنی علمی پیاس بجھا کر جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر الافاضل حضرت مولانا شاہ نعیم الدین رضوی مراد آبادی کی خدمت گرامی میں حاضری دی اور اکتساب علوم کیا۔ پھر مراد آباد سے ہی سلسلہ تعلیم ختم کیا۔ مجاہد ملت علیہ رحمہ کو شرف بیعت و اجازت حضرت شیخ مخدوم الشاہ علی حسین اشرفی میاں کی چوچھوی علیہ رحمہ سے حاصل ہوئی اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ رئیس التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ محمد حبیب الرحمن ہاشمی عباسی رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ دراز تک مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کے صدر مدرس رہے۔ بعد وہ آپ نے تبلیغ حق اختیار کی، مختلف دینی خدمات انجام دیں، اسلامی تحریکات سے وابستگی اور گمراہ فرقوں کی سرکوبی مجاہد ملت کا محبوب مشغلہ تھا۔ ملک بھر میں آپ نے دینی ادارے اور انجمنیں قائم کرنے کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہد ملت کو دولت علم و عمل سے نوازا تھا، وہیں دنیاوی مال و متاع سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ان متقدمین اولیاء کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جنہوں نے رئیسانہ زندگی ترک کر کے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا اور نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا۔ مجاہد ملت نے کئی دیوبندیوں سے مناظرہ بھی کیا اور اس میں فتح و کامرانی ہوئی۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ نے ریاست و امارت، علم و فضل دونوں طرح کی نعمتوں سے حصہ پایا تھا، مگر علم و فضل اور عشق و عرفان کو دنیاوی امارت و ریاست پر ہمیشہ غالب رکھا۔ آپ کی زندگی کا سرسری مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحائف و نظر کی صورت میں جو کچھ مجاہد ملت کے پاس آیا ان سب کو اللہ کے راستے میں بے درے خرچ فرما دیا کرتے تھے، بلکہ مزید گھر سے بھی خرچ فرماتے۔ اسی وجہ سے مجاہد ملت کو زمانے کا رئیس التارکین اور رئیس اعظم اڑیسہ کہا جانے لگا، جو صرف ایک تعریفی خطاب نہ تھا بلکہ آپ اس کے صحیح مصداق تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پٹنہ میں ہونے والی کانفرنس میں اپنی اہلیہ محترمہ کے تمام زیورات کو لا کر پیش کر دیا۔ منتظمین کانفرنس نے جب ان زیورات کو قبول نہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ اب تو یہ گھر سے نکل چکا ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ نہایت ذہین، دقیق رس، دور اندیش اور معاملہ فہم تھے۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں ماہر کامل اور فائق الاقران تھے۔ علم و فضل کا چرچا پورے ملک کے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ تشنگان علوم کو تشفی بخش درس دیتے تھے۔ مجاہد ملت علیہ رحمہ کی شخصیت جامع العلوم اور جامع الحیثیات کی ہے۔ ان کے فضائل و محاسن اور اوصاف و کمالات بے شمار ہیں، جن میں سے ہر ایک وصف و خصوصیت پر ایک کتابچہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے فضل و کمال اور انقلاب آفری حیات کے ہر ایک پہلو میں انفراد و امتیاز کا عنصر شامل ہے۔ وہ علم و عمل اور اخلاص و تقوی کے بام رفیع پر فائز تھے اور اپنے وقت کے ممتاز علماء و مشائخ کے جھرمٹ میں صف اول کے عالم اور اپنی نگاہ کیمیا اثر سے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دینے والے مرشد کامل تھے۔ آپ علم کے ساتھ عمل اور گفتار کے ساتھ کردار کے بھی غازی تھے۔ آپ دین و دانش کا مرقع، تقوی اور طہارت کا پیکر، حسن اخلاق کا مظہر، عشق و وفا کا چمکتا آئینہ، عزم و ہمت کا کوہ ہمالا اور ایوان نجدیت میں حق و صداقت کی آواز سے زلزلہ پیدا کرنے والے مرد مجاہد تھے۔ وہ بلا شبہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اور دینی اقدار اور روایات کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک بے باک اور جلیل القدر مجاہد تھے۔ وقت کی پرواز کا رخ پھیر دینے والے اس مرد جری نے دینی تحفظ، ملی استحکام، جماعتی فلاح و بہبود
اور قوم مسلم کی دینی و اخروی سرفرازیوں کی خاطر جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری تاریخ کا ایک زرعی باب ہے۔ سیرت و کردار بڑی وسیع مفہوم کی حامل ترکیب ہے جو انسان کی انفرادی و معاشرتی زندگی، نیک اعمال و اشغال اور اس کے شخصی احوال و کوائف کے تذکرہ جمیل کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ پیش کرتی ہے۔ سرکار مجاہد ملت اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان کی زندگی کا ہر گوشہ بڑا تہدار اور تابناک ہے۔ ان کی سیرت و کردار میں اسلاف کرام جیسی معنویت پائی جاتی ہے۔ وہ ہاشمی و عباسی خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کی رگوں میں ہاشمی خون موجیں مارتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمت و جرات میں وہ ہمیشہ جلال مرتضوی اور قومی و ملی قیادت کے معاملے میں اسوہ شبیری کا نمونہ پیش کرتے رہے۔ ان کے بے شمار فضائل و خصوصیات اور ان کی بے مثل سیرت و کردار کے معنی خیز پہلوؤں میں سے چند اہم اور نمایاں پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علم و عمل، اخلاص و تقوی، عشق رسول، عبادت و ریاضت، اتباع سنت، استقامت علی الشریعت، زہد و قناعت، صبر و رضا، استغنا و توکل، ہمت و جرات، احقاق حق و ابطال باطل کا جذبہ بے کراں، حق گوئی و بے باکی، اولو العزمی، بلند ہمتی، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد باللسان، دعوت و تبلیغ اور اصلاح و معاشرہ کے لیے ہم دم سرگرداں و کوشاں، عزم محکم، عمل پیہم، جہد مسلسل، سخاوت و فیاضی، ایثار و قربانی، تواضع و انکساری، بے نفسی و سادہ لوحی، سادگی و بے ریائی، خدمت خلق، احترام اکابر، اصاغر نوازی، طاعت و عبادات میں کامل انہماک اور صغائر و کبائر سے حد درجہ نفور و اجتناب۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمہ کی سیرت و کردار کے یہ نہایت درخشاں ابواب ہیں جن کو آپ کے روبرو میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مختصر سیرت ان تمام موضوعات کے احاطے کا متحمل نہیں بن سکتا، لہٰذا یہاں ان میں سے چند گوشوں کے ذکر پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ دنیا اہل سنت انہیں مجاہد ملت جیسے محترم بشان لقب سے یاد کرتی ہے۔ جو مبنی برحقیقت ہے وہ اس میں بامسمى مجاہد تھے۔ ان کی پوری زندگی فکری و عملی جہاد میں گزری۔ وہ تا دم حیات جہاد بالنفس اور جہاد باللسان کا مقدس فریضہ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے معاملے میں امن پائیں، اور مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اطاعت الہی میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ معلم کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلاغت آشنا زبان مبارک سے ادا ہونے والی یہ حدیث اپنے اندر بڑی وسعت و معنویت رکھتی ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم کا ایک دلکش نمونہ ہے جس میں حقائق و معارف کا سمندر موجیں مار رہا ہے۔ مومن و مسلم اور مجاہد و مہاجر سے متعلق یہ چند جملے قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت کی حق میں خضر راہ اور مشعل ہدایت کا کام انجام دیں گے۔ مذکورہ حدیث میں جہاد بالنفس کا ذکر آیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیداً عرض ہے کہ جہاد بالنفس کے 4 مراتب و درجات ہیں۔ جہاد بالنفس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود سے ہمکنار ہونے کے لیے انسان سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرے اور شریعت کے احکام و مسائل کی تعلیم سیکھ کر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ نفس کی فطرت راحت و سکون اور آرام طلبی ہے۔ یہ انسان کو حصول علم کی مشقتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لہٰذا علم دین کی راہوں میں قدم رکھ کر سب سے پہلے نفس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاد بالنفس کا دوسرا درجہ عمل بالعلم ہے۔ عمل کے بغیر علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ علم سیکھنا آسان ہے اور اس علم کے مطابق عمل کرنا سب سے دشوار کام ہے۔ علم کی روشنی میں عمل کی شاہ راہ پر چلنا نفس کے ساتھ بڑا جہاد ہے۔ جہاد بالنفس کا تیسرا درجہ دوسروں کو علم و عمل کی طرف بلانا اور شرعی احکام کی تعلیم دینا ہے۔ یہ دراصل دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے جس میں نفسانی خواہشات کو کچل کر شریعت کے مطابق خود بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی دشوار ترین راہوں میں پیش آنے والی مشقتوں اور کلفتوں پر صبر کرنا جہاد بالنفس کا چوتھا درجہ ہے۔ شخصیت کے حسن و قبح پہچاننے کا سب سے بڑا معیار قرآن و حدیث اور شریعت کی میزان ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جب ہم مجاہد ملت علیہ رحمہ کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ان کی سیرت و کردار کا رخ بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ وہ مومن کامل اور مسلم کامل کے ساتھ معنوی لحاظ سے ایک باکمال مہاجر اور اولو العزم مجاہد تھے۔ وہ اگرچہ مہاجر صرف معنوی اعتبار سے تھے، لیکن مجاہد ظاہری اور معنوی دونوں لحاظ سے تھے۔ نفس کے ساتھ ان کا جہاد سب سے بڑا جہاد تھا۔ وہ تا دم حیات اوامر الہیہ پر عمل پیرا رہے اور منہیات شرعیہ سے دور و نفور رہ کر اپنے نفس کے ساتھ کھلم کھلا جہاد کرتے رہے۔ یہ ان کا نفسانی جہاد تھا، اور جہاں تک ان کے لسانی اور میدانی جہاد کی بات ہے تو یہ اظہر من الشمس ہے۔ حضور مجاہد ملت کی عدیم المثال شخصیت اور سیرت و کردار کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہوئے مفتی عبدالمنان مبارک پوری لکھتے ہیں: حضور مجاہد ملت قدس سرہ عدیم المثال مردان حق اور خاصان خدا میں سے تھے، جو دستے قدرت کا شاہکار ہوتے ہیں۔ ان کے قلب مبارک میں عشق شاہ مدینہ اور محبت میر بغداد کا الاؤ دہک رہا تھا۔ ان کا سینہ لاہوتی اسرار اور عرفان الہی کا مدینہ تھا، اور دماغ اسلامی فکر و آگہی کا انمول گہوارہ۔ ان کا چہرہ زندگی بھر شمع حق نما کی طرح ظلمتوں کی ہجوم میں مسکراتا رہا، اور ان کے پائے عزم و ثبات سے باطل کا طوفان ٹکرا ٹکرا کر پلٹتا رہا۔ طاغوت کی کوئی طاقت نہ ان کی آواز دبا سکی، نہ جادہ حق سے انہیں ہٹا سکی۔ بلا شبہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ حق کی پکار تھے اور خدا کی آواز، جو نہ دبنا جانتے تھے نہ لچکنا۔ افسوس موت کے ہاتھوں نے وہ آواز دبا دی۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا جہاد فکر و عمل بڑا وسیع اور ہماگیر ہے۔ ان کی پروقار سیمابی شخصیت جمود و تعطل کی شکار قوم مسلم کی بے حسی اور بے راہ روی کو دیکھ کر ہمیشہ بے چین رہی، اور اس کی روحانی امراض کا حل اور تریاق ڈھونڈتی رہی۔ ان کے عزم مصمم اور عمل پیہم نے قوم و ملت کو یہ بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلایا کہ زندگی سراپا حرکت و عمل کا نام ہے۔ وہ خود بھی تا دم زیست اس فلسفے پر عمل پیرا رہے، اور اپنے تلامذہ اور مریدین کو بھی اس کی تعلیم و تلقین فرماتے رہے۔ ان فکری و عملی جہاد قابل رشک تھا۔ وہ انقلاب آفریں اور عہد ساز شخصیت کے مالک تھے۔ اس عالم رنگ و بو میں ایسی باکمال شخصیتیں کبھی کبھی اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اڑیسہ کی سرزمین اور خصوصیت کے ساتھ دھام نگر شریف کی دھرتی ہمیشہ اس بات پر فخر کرے گی کہ اس نے اپنے کوکھ سے مجاہد ملت جیسی نابغہ عصر اور عظیم المرتبت شخصیت کو جنم دیا ہے۔ وہ اپنے عزم کی ٹھوکر سے بنجر زمین کو لالہ زار بنانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ دعوت و تبلیغ، خدمت خلق، اصلاح معاشرہ، قوم و ملت کے تحفظ و سالمیت ان کی سیرت و کردار کے تابناک پہلو ہیں۔ انہی خطوط پر عمل کرتے رہے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ مجاہد ملت بیک وقت شخصیت بھی تھے اور شخصیت ساز بھی، ایک عہد بھی تھے اور عہد ساز بھی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کے بعض تلامذہ ایسے گزرے ہیں جن پر شخصیت سازی و عہد سازی سو جان سے قربان ہے۔ تقریباً 20 برس مختلف درسگاہوں میں بیٹھ کر علوم و فنون کی خیرات بانٹنے کے بعد آپ نے اپنی ساری توجہ مسلمانوں کے ایمان و عقائد اور ان کی جان و مال کے تحفظ و بقا کی جانب مبذول کر دی۔ جہاد بالنفس کا سلسلہ تو تعمر جاری رہا، اس کے ساتھ ہی جہاد بالمال اور جہاد باللسان کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے ہوئے اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات گزار دیے۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا، آپ شمشیر برہنہ بن کر میدان میں آ جاتے اور ظلم و ظالم کے خلاف شدت کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ مسلمانوں کی جان و مال اور ایمان و عمل کے تحفظ کی خاطر آپ نے 2 تنظیمیں اور تحریکیں قائم کی جو آپ کی مجاہدانہ زندگی کے واضح ثبوت ہیں۔ ایک کا نام آل انڈیا تبلیغ سیرت، دوسرے کا نام تحریک خاکساران حق۔ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی قابل رشک سیرت اور تابناک اخلاق و کردار کا ایک بہت اہم اور قابل ذکر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ عہد طفولیت سے ہی زندگی برائے بندگی کے فارمولے پر کاربند رہے۔ عبادت و ریاضت، اتباع شریعت، اطاعت سنت، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، مراقبہ و محاسبہ، جہاد بالنفس، اوامر کا اہتمام اور نواہی سے اجتناب جیسے شرعی امور و معاملات میں آپ کا شمار گروہ اصفیاء و کاملین میں ہوتا ہے۔ آپ کی بے مثل تقوی شعار زندگی اپنے اندر بڑی کشش اور جاذبیت رکھتی ہے۔ اس دنیائے فانی کے چند روزہ سفر میں آپ تقوی کو اپنا زادِ راہ بنایا اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ راہی ملک عدم ہوئے۔
تقوی ایمان کا زیور، دین کا بیش قیمت سرمایہ اور تمام محاسن و کمالات کا منبع اور سرچشمہ تھے۔ تقوی وہ روحانی وصف ہے جو صاحب تقوی کو عند اللہ اور عند الناس معزز و مکرم بنا دیتا ہے۔ کشتے ایمان و اسلام میں ہریالی و شادابی اسی ابر بہارا کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ ولایت و روحانیت کی نہریں اسی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ ایک عالم ربانی اور مرشد لاسانی تھے، علم و عمل اور اخلاص و تقوی جیسے اوصاف سے متصف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں فقرہ جیسی قناعت و توکل، اصفیہ جیسی عبادت و ریاضت اور اتقیہ جیسی اتباع سنت و استقامت علی الشریعت جیسے اوصاف پائے جاتے تھے۔ زندگی برائے بندگی اور آپ کی تقوی شعار حیات سے متعلق یہ دو مختصر اقتباسات ملاحظہ کریں۔ حضرت مجاہد ملت سنت نبوی کے بڑے زبردست پابند تھے۔ روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی نقل و حرکت سنت کے خلاف نہ تھی۔ کلوخ بالالتزام لیتے تھے، امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، امامہ کبھی بدھا ہوا نہیں رکھتے تھے بلکہ کھول کر رکھتے تھے، کھانا نمک سے شروع کرتے تھے اور نمک پر ختم کرتے تھے۔ سفر و حضر میں نماز باجماعت کے سختی سے پابند تھے۔ حضرت مفتی نظام الدین الہ آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد ملت ہمیشہ ذکر الہی یعنی پاس انفاس میں مشغول رہتے۔ حضرت کی پوری زندگی پر نظر ڈالنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بلندی کردار کا راز ذکر الہی تھا، جس نے انہیں فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کی منزل پر فائز کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ ان کو کوڑے کا خطرہ تھا اور نہ بیڑی کا خوف۔ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی سیرت و سوانح اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا سب سے اہم اور قابل ذکر وصف یہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ و فنا فی رسول کے بلند ترین مقام و منصب پر فائز تھے۔ ان کے جملہ اوصاف و کمالات کا مرکز و محور اور ان کی ساری علمی، دینی اور تحریکی کارگزاریوں کا مبدا و منبع یہی روحانی جذبات ہیں۔ ان کے سینے میں حب خداوندی اور عشق مصطفی میں دھڑکنے والا دل تھا جو ہر لمحہ انہیں بے چین رکھتا۔ ان کی زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا آئینہ اور ان کا سینہ عشق شہ بطحہ کا مدینہ تھا۔ خدائے قادر و قیوم نے انہیں بلال حزیں کے جذبہ عشق اور اویس قرنی کے ذوق جنوں سے نوازا تھا، جس کے سبب ان کی زندگی مکمل بندگی کی شکل میں متشکل ہو گئی تھی۔ عزم کی ٹھوکروں سے سنگ بے مایا کو گوہر آبدار بنانے والی آپ کی شخصیت کے رنگ و روپ میں ہر جگہ یہی جذبہ عشق کارفرما نظر آتا ہے۔ عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، اتباع شریعت، اطاعت سنت، سفر و یا حضر، ہمیشہ ہر حال میں فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی کا غائب درجہ اہتمام، یہ سارے امور عشق صادق اور ان کے فنا فی اللہ و فنا فی رسول ہونے کے عملی مظاہر ہیں۔ عوام و خواص سمیت آج پوری دنیا اہل سنت حضور مجاہد ملت کی ہمت و جرأت، حق گوئی و بے باکی اور ان کے مجاہدانہ تیور کا خطبہ پڑھتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے دل میں خشیت الہی کا طوفان موجزن تھا اور ان کے سینے میں عشق رسالت کا چراغ روشن تھا۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جاتا ہے اور ہر باطل قوت کا پنجہ مروڑ دیتا ہے۔ مجاہد ملت کے دل سے خوف خداوندی کے اٹھنے والے طوفان نے بھی یہی کام کیا کہ مخالف ہواؤں اور باطل طوفانوں کا رخ پھیر دیا، اور ان کے دل میں روشن شمع عشق رسالت کی تجلیوں نے انسانی قلوب و اذہان کو منور کر دیا۔ خدا سے ڈرنے والا سچا عاشق رسول کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بزدل نہیں بلکہ دلیر ہوتا ہے۔ ان کی فطرت میں روباہی نہیں بلکہ شیروں جیسی دلیری و بلند حوصلگی ہوتی ہے۔ مجاہد ملت کی رگ رگ میں جذبہ عشق رسول خون بن کر گردش کر رہا تھا، اور اسی سرمایہ عشق کو ہتھیار بنا کر وہ زندگی بھر حکومت وقت کو چیلنج کرتے رہے۔ عظمت توحید اور ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرتے رہے اور میدان مناظرہ میں انہیں پچھاڑتے اور شرمناک ذلتوں سے دوچار کرتے رہے۔ انہیں قدوۃ الواصلین، برہان العارفین اور سراج السالکین کا معزز خطاب اس لیے ملا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سچے عاشق رسول اور فنا فی اللہ و فنا فی رسول کے بام رفیع پر فائز تھے۔ مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی مجاہدانہ زندگی یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم سے عبارت تھی۔ مسافے زندگانی میں یہی اجزائے ثلاثہ ان کے لیے شمشیر آبدار تھی، جس سے وہ تادم حیات مسلم مخالف فرقوں سے نبرد آزما رہے اور ہر محاذ پر فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے رہے۔
درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے علاوہ علمی سیاست میں حصہ لے کر قوم و ملت کے مفاد کو تحفظ اور استحکام عطا کرنے والے علماء و قائدین میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کے اندر قومی و ملی قیادت کا جوہر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ آپ اپنے وقت کے بے باک مجاہد، نڈر عالم اور عدیم المثال قائد تھے۔ آپ کے سیاسی شعور اور قائدانہ بصیرت کا ایک جہاں قائل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی ایمان و اسلام پر حملہ ہوا یا مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوا، آپ فوراً ان کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تحریک خاکساران حق کی فوج لے کر پہنچ گئے اور دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ قیادت کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام پوری روئے زمین پر جو نظام حیات رائج و نافذ کرنے کا خواہاں ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ دینی مقاصد اور جائز انسانی مفادات کے حصول کی کوشش کرنا۔ قائد و رہنما کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ حسن و اخلاق اور خوبی کردار کے زیور سے آراستہ ہو، حق گو اور بے باک ہونے کے ساتھ انصاف پسند ہو، دور رس، دور بین، دور اندیش اور معاملہ فہم ہو، حالات حاضرہ اور ملکی سیاست پر عقابی نظر رکھتا ہو، امانت و دیانت دار ہو، قوم کا سچا ہمدرد اور ملت کا بہی خواہ ہو۔ مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی کتاب زندگی کا ہر ایک ورق گواہ ہے کہ آپ کے اندر مندرجہ بالا قائدانہ شرائط اور اوصاف بدرج اتم موجود تھے۔ آپ کی قائدانہ سرگرمیوں اور اعلیٰ مسلم قیادت کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یہاں صرف ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس سے آپ کی قائدانہ بصیرت، قومی و ملی تحفظ و سالمیت کا جذبہ، حکمت عملی اور آپ کی غایت درجہ دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا وارث جمال قادری لکھتے ہیں، ایمرجنسی کے آغاز میں جب حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی پر پابندی لگی تو مجاہد ملت علیہ الرحمہ ممبئی تشریف لائے اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کی جانب سے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ مجاہد ملت نے ہانڈی والی مسجد ممبئی میں مجھے بلایا اور الگ لے جا کر کہنے لگے، مولوی صاحب سنا ہے کہ تم لکھنا جانتے ہو، تو ایسا کرو کہ یہ خط آل انڈیا تبلیغ سیرت کی طرف سے وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے نام اس مفہوم کا اپنے طور پر لکھ کر ابھی میرے پاس لاؤ۔ میں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور یہ جماعت اسلامی تو وہابیوں کی جماعت ہے، اس کے لیے آپ کو اور ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھگتنے دیجئے انہی کو، اچھا ہوا جو حکومت نے پابندی لگا دی، کچھ تو روز کم ہوگا اس کا، اور آپ ہیں کہ پوری جماعت کے ساتھ اس کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ مجاہد ملت مسکرا کر فرمانے لگے، مولوی صاحب ابھی تم بچے ہو، وقت تمہیں سمجھا دے گا۔ ہمارا یہ احتجاج در حقیقت جماعت اسلامی کی حمایت کے لیے نہیں ہے بلکہ تحریک خاکساران حق اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے لیے ہے۔ اگر اسی مرحلے میں حکومت کو نہیں روکا گیا تو اس کے بعد تحریک خاکساران حق کی باری آئے گی، پھر تبلیغ سیرت کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ مولوی صاحب ہماری تحریک خاکساران حق حکومت کی نظر میں بہت زیادہ کھٹکنے لگی ہے اور بڑے بڑے لیڈروں کی زبان پر اس کا نام آنے لگا ہے۔ ابھی فیروز آباد فساد میں جو پی اے سی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ جانبدارانہ رول ادا کر رہی تھی، اسے تحریک خاکساران حق نے کنٹرول کیا اور پی اے سی کو جانبداری برتنے سے بزور طاقت روک دیا، جس سے مسلمانوں کو بڑا تحفظ ملا۔ وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے اس پر خاکساران حق کا شکریہ ادا کرنے اور شاباشی دینے کے بجائے آل انڈیا ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے فیروز آباد فساد کا ذمہ دار تحریک خاکساران حق کو ٹھہرایا ہے، جس پر ہمارے کان اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جماعت اسلامی کے لیے حکومت ہند کے خلاف احتجاج اور ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ ایک ایک کر کے سبھی جماعتوں پر حکومت ہند پھندا کستی چلی جائے گی۔ مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی قیادت اور بے داغ سیاست سلطانی کے بجائے سیاست مذہبی کا حصہ تھی، جس کا واحد مقصد قومی و ملی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا اور قوم و ملت کے عروج و استحکام کے راستے ہموار کرنا تھا۔ وہ سیاست کے اصول اور اس کے داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھے۔ سیاست کے متعدد اصول ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اعدائے دین کے جبر و تشدد اور ان کی ظالمانہ کارروائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ اپنے پاس ایسی قوت و جمعیت اکٹھی رکھی جائے جو وقت ضرورت مدافعت کا فریضہ انجام دے سکے۔ آپ نے اسی مقصد سے دو تحریکوں کی بنیاد رکھی، تحریک خاکساران حق اور تبلیغ سیرت، اور ان کے بینر تلے امت مسلمہ کی حقوق کی لڑائی لڑتے رہے۔ پھر مجاہد سا جری تو بھیج ہم میں اے خدا، ظلم کے چنگل سے ملت کو چھڑانے کے لیے۔
مجاہد ملت کی ہماگیر سیاست و قیادت کے حوالے سے ماہنامہ اشرفیہ کے مجاہد ملت نمبر کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں۔ مجاہد ملت کی پاکیزہ شخصیت، بے داغ زندگی اور ان کی بے لوث جد و جہد کے نقوش جمیلہ الہ آباد، کانپور، پٹنہ، جبل پور، کٹک اور ممبئی سے لے کر کلکتہ تک خورشید سحر کی طرح تابناک ہے، جن میں نہ سیاسی سربلندی و سرفرازی کی ہوس ہے اور نہ قیادت کی خواہش اور للک، بلکہ بے نفسی اور اخلاص قلب کے ساتھ ہر موڑ پر آپ سامنے آئے اور مسلمانوں کی آبرومندانہ زندگی بخشنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے مخالفانہ ماحول اور نازک حالات میں بھی سینہ سپر ہو کر اپنی عدیم النظیر جرأت و جسارت سے قوم کے نوجوانوں کو درس شجاعت دیتے رہے اور ان کے خفیہ جذبات کو بیدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان کی رگوں کا خون گردش میں آئے اور اپنی قوت بازو سے ایک جہان نو کی تعمیر میں لگ جائیں۔ اس عہد اخیر میں ایک متبحر اور صاحب فکر و بصیرت، عالم دین اور مخلص و بے غرض خادم قوم کی حیثیت سے آپ ملت اسلامیہ ہند کی کشتی کے کھیون ہار تھے۔ ہر حال میں آپ وہی کرتے جس کی اجازت شریعت مطہرہ کی بارگاہ سے ملتی۔ تدبیر و سیاست کا جوہر ان کے اندر وہ تھا جس کا تعلق مومنانہ فراست سے ہے۔ دھوکہ بازی و فریب کاری، خیانت و بدعہدی اور کذب بیانی و ضمیر فروشی جو عصر حاضر کا خمیر ہے، اس سے کبھی آپ کی زبان آلودہ ہوئی اور نہ ہی ایسے خیالات کو کبھی دل میں جگہ دی۔ شب و روز آپ مسلمانوں کے پیچیدہ مسائل میں الجھے رہتے اور فکر امت ہی میں غلطاں اور پیچاں رہتے کہ یہی ان کی غذا اور ان کی خوراک تھی اور اسی میں وہ اپنی صحت و عافیت سمجھتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ قائدین اہل سنت کا وہ مبارک سلسلہ آپ کی ذات پر ختم ہے جس کے پیچھے اوصاف و کمالات دینی و علمی کا ایک کارواں نظر آتا ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی پوری زندگی درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، مناظرہ و مجاہدہ، خدمت دین اور خدمت خلق میں گزری۔ ان کے جذبہ ایثار اور بے مثال قربانیوں کو دیکھ کر اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کی تصوف آشنا زندگی میں صبر و رضا، قناعت و توکل، ایثار و قربانی، جود و سخا اور اپنے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے خدمت خلق کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، رئیس اعظم اڑیسہ تھے، بائیں ہمہ پوری زندگی قناعت و سادگی میں بسر کی۔ عالی شان محل کے بجائے اپنی حیات مستعار کے ایام ایک معمولی جھونپڑی میں گزارے۔ اپنی توانگری پر درویشی کی چادر ڈال رکھنے والے اس مرد قلندر نے کبھی اپنے مفاد کا خیال نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اپنی تمام تر سرگرمیاں قومی و ملی مفادات کے حصول و تحفظ کے لیے جاری رکھی۔ اغیار کی گالیاں سنی، تماچے کھائے، لہو لہان ہوئے، بارہا قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، جان و مال، عزت و آبرو اور وقت کی قربانیاں دیں، آخر کس لیے؟ دین و سنت کی تحفظ و بقا اور مسلمانان ہند کے روشن مستقبل کے لیے۔ سادہ لوح مسلم عوام کو پنجہ جبر و استبداد سے چھڑانے والے اور ان کے جائز حقوق کی بازیابی کے لیے آپ کے قابل رشک جذبہ ایثار اور عدیم المثال قربانیوں کی داستان سے تاریخ کے صفحات رنگین ہیں۔ خدمت خلق آپ کا مقصد حیات اور ایثار قربانی آپ کا طرح امتیاز رہا۔ تصوف و طریقت کی حیات بخش تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کا مقدس فریضہ انجام دیا جائے۔ راہ تصوف کی 3 منزلیں ہیں، ایک علم، دوسرا عمل، تیسرا محبت یعنی عطا و بخشش۔ مخدوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ کی شرح آداب المرین میں فرماتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا علم سے اور اس کا اوسط عمل ہے اور انتہا محبت ہے، یعنی گروہ صوفیہ اولاً علم شریعت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرتا ہے، پھر خالص اللہ تعالیٰ کے اس علم پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد آخر میں بخشش و انعام کے طور پر وہ قرب خداوندی کے لائق گردانا جاتا ہے۔ حضور مجاہد ملت کا صوفیانہ مسلک و مشرب بھی یہی تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے علم شریعت حاصل کیا اور علم کے مطابق عمل کر کے انعام حق تعالیٰ کے مستحق ہوئے اور قرب خداوندی کی مسند اعلیٰ پر متمکن ہوئے، لیکن آپ کی زندگی میں راہ تصوف کی تیسری منزل محبت یعنی انعام و بخشش کا ایک قابل ذکر نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بارگاہ رب العزت سے جو بخشش و انعامات
مرحمت ہوا اس کا فیضان آپ نے بندگان خدا میں بھی تقسیم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اپنے علم، اپنی دولت اور اپنے جاہ و منصب سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچایا۔ آپ کی سخاوت و فیاضی اور کشادہ قلبی کا زمانہ معترف ہے۔ آپ کا بحر وجود و سخا ہمیشہ معجزن رہا اور تشنہ لبوں کو سیراب کرتا رہا۔ آپ کے گلشن ایثار میں کبھی خزاں کا دور نہ آیا، بلکہ امتداد ایام کے ساتھ اور بھی بہار آفریں ہوتا گیا۔ آپ مال کے جتنے دھنی اور رئیس تھے اس سے کہیں زیادہ نفس کے غنی اور رئیس تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں مال پر، غنا پر نفس کا استغنا حاوی اور غالب نظر آتا ہے۔ مال کے استحصال اور غنا و ثروت میں اضافہ کی طرف کبھی آپ کا رجحان نہ ہوا، بلکہ جو بھی تھا اسے دین کی راہ میں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں صرف کرتے رہے۔ آپ کا غنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنا کی مانند تھا۔ اس غنا سے اپنی ذات کو کم اور دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانا آپ کا خاص شیوہ تھا۔ آپ سے جو لوگ قریب رہے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ ضرورت مندوں کی کس قدر ضروریات پوری فرماتے اور ناداروں کی حاجت روائی فرماتے، کتنے مفلوق الحال خاندانوں کی عورتوں کے نکاح کا بندوبست فرماتے۔ کتنے ہی ایسے مدارس و مکاتب ملیں گے جن کا آپ بھرپور تعاون فرماتے تھے، اور عام طور سے علماء چندہ لیتے ہیں لیکن آپ چندہ دیتے تھے۔ آپ نے سارا اثاثہ اور اپنا تمام مال و زر تعمیر مساجد اور فروغ مدارس کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا انتقال 6 جمادی الاولیٰ سن 1401 ہجری بمطابق مارچ 1918 عیسوی بروز جمعہ شام اسماعیل ہوٹل بمبئی میں ہوا۔ وہاں سے نعش مبارک بذریعہ طیارہ کلکتہ لائی گئی، پھر وہاں سے آپ کے وطن معلوف کٹک اڑیسہ لے جائی گئی اور تیسرے دن اتوار کی شام تقریباً 5 بجے دھام نگر خانقاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔